الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فالله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. سبحانك لا علم لنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما عملا صالحا مقبولا. محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مفتهمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا رب بالمصطفى بلغ مرادنا. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واسع الرزق. اللهم صل على مبارك دن ہے دیوار کو گواہ بنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مولانا سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم صلى عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله بھائیوں بزرگوں نوجوانوں پیارے بچوں مبارک ہے بابر مقامات میں اللہ کے گھر میں موجود ہیں. اللہ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی. آیات طیبات کی میرے سامنے شاہ ستہ کی احادیث طیبہ کا مجموعہ اور اس کا متن کھلا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات و فرامین میرے پاس موجود ہیں. اللہ کی کلامی مختصر یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر معجزات دے کر بھیجا. کتابیں رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو ہدایات کا مجموعہ دے کر بھیجا. صحائف دے کر بھیجے. توریت و زبور و انجیل رب تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی. لیکن آخر کے اندر سب سے آخری نبی پر، سب سے آخری امت پر اور سب سے آخری دین والوں پر جن پر رب تبارک و تعالیٰ نے تمام ادیان کو مکمل کیا، ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور معجزہ اپنا کلام عطا فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید کی صورت. آہستہ سے سبحان اللہ. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کتابیں، ایک جملہ کہوں گا کہ کتابیں سب رب تبارک و تعالیٰ سب منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل کردہ. توریت و زبور و انجیل، صحائف، انبیاء کرام. اور ایک جملے کو بار بار میں ریپیٹ کے ساتھ آپ کے سوالوں تک پہنچاتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے دین کا یہ اعزاز ہے کہ ہم نہ کسی نبی کا انکار کرتے ہیں اور نہ کسی کتاب کا انکار کرتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں سبق پڑھایا، جو ہمیں اصول بتایا، کہ فرمایا کہ ہر نبی برحق ہے. جو اللہ نے کتابیں نازل فرمائیں ان کتابوں کے نزول کے وقت اپنی اصلی حالتوں کے اندر برحق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتابوں کو نازل کیا. قرآن کو اٹھائیں، قرآن بھی یہ کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی نبی رسول میں فرق نہیں کرتے ہیں. اور فرمایا کہ مصدقا لما بین یدیہ، ہم نے تمہیں قرآن کو کتاب عطا فرمائی جو گزشتہ کتابوں کی تکذیب نہیں کرتی ہے بلکہ مصدق ہے.
تصدیق کرنے والی ہے کہ توریت و زبور و انجیل صحائف اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ڈالے فرمایا. لیکن مسلمانوں ایک فرق بتاتا ہوں میں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اور بھی معجزات عطا فرمائے، لیکن قرآن کا کتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا، کتنا بڑا اعزاز رب تبارک و تعالیٰ نے تمام جماعت انبیاء اور تمام انسانیت کے اندر اللہ نے جو اپنا آخری پیغام، اپنا جامع پیغام، اپنا مکمل پیغام رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، جس کے نزول پر رب تبارک و تعالیٰ نے خود یہ اعلان کر دیا کہ الیوم سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ ہم مکمل نہیں کہہ رہے یہاں بیٹھ کر، بلکہ خود رب کائنات اس کی تکمیل کا اعلان کر رہا ہے. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا آج کے دن ہم نے تم پر دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو، نبوت کو، قرآن کو تم پر مکمل فرما دیا. اور کیسا مکمل کیا؟ میں نے عرض کیا کہ قرآن گزشتہ کتابوں کا جامع ہے، مصدق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو یہ اعزاز عطا فرمایا. آپ سنیں گے تو بلا ساختہ، بلا تأمل و توقف آپ کی زبان پر سبحان اللہ نکلے گا کہ اللہ نے حضور کے صدقے ہمیں کتنا بڑا تحفہ عطا فرمایا. فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تاکیدوں کے ساتھ، حسر در حسر، تاکید در تاکید. فرمایا ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا، یہ ہماری ہی کتاب ہے، ہم نے ہی نازل کیا ہے اس قرآن کو. اور فرمایا کتابیں تو سب نازل کی ہیں، لیکن اگلی بات سننا. فرمایا ہم نے ہی نازل کیا ہے. انا نحن نزلنا، 3 مرتبہ متکلم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. فرمایا اس کتاب کا یہ اعزاز ہے کہ نازل بھی ہم نے کی ہے اور حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں. اس کی حفاظت خود رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ خود اعلان کر رہا ہے. اور کیسی محافظت؟ گزشتہ کتابوں کو انبیاء کرام یاد کیا کرتے تھے، ان تک محدود تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کو قرآن کی محافظت کے لیے کھول دیا. آپ ایک پیرا یاد کریں، آپ لوگوں کی اپنی زبان میں، مادری زبان میں ایک پیرا، ایک صفحہ میں قرآن یاد نہیں ہوتا، اس میں بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں لفظ، لیکن یاد الحمدللہ کی تبارک و تعالیٰ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن میں یاد کرتے ہیں. کہ اللہ نے مسلمانوں کے بچوں کو، سینوں کو قرآن کی محافظت کے لیے کھول دیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا. دوسری بات یہ میں نے عرض کیا کہ یہ رسول علیہ السلام کو بہت بڑا معجزہ عطا کیا گیا، شق قمر بھی دیا گیا، رسول علیہ السلام کو معراج کا تحفہ بھی عطا کیا گیا. قرآن بھی حضور کا بہت بڑا معجزہ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی الہی آنا شروع ہوئی، قرآن کا نزول شروع ہوا. بڑی طویل حدیث پاک میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. پورا واقعہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد جب حضور تشریف لاتے ہیں، وحی کا نزول ہوتا ہے، وحی کا جو جلال ہوتا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھڑا کہ زملونی خدیجہ، مجھ پر کمبل اڑاؤ، مجھ پر قرآن ہے اللہ کا پاکیزہ کرا. تو قرآن نے کہا کہ لو، سنیے گا، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل. میں عربی متن اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ قرآن کے الفاظ میں برکت ہے. میری زبان میں برکت طاقت نہیں ہے، مجھے اپنی اس کمی کا احساس ہے، لیکن اللہ کے کلام میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. وہ آپ کی سماعتوں کے ذریعے نہ بھی سمجھ میں آئے، وہ آپ کے دلوں تک پہنچے گی. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل. فرمایا اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ پر، مضبوط پہاڑ پر نازل کرتے ہیں، کیا فرمایا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فرمایا تم دیکھتے کہ وہ مضبوط پہاڑ اگر اس پر قرآن کو اتارا جاتا، اور تبارک و تعالیٰ نے ایک تجلی ڈالی تھی کوہ طور پر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، میں اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں، تم پہاڑ
تم پہاڑ کو دیکھ لینا تجلی ڈالتا ہوں، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے کلام میں جلال ہے، اللہ کی رویت میں جلال ہے۔ فرمایا کہ وہ مضبوط پہاڑ نرائیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، فرمایا تم دیکھو گے کہ وہ مضبوط پہاڑ اگر اس پر قرآن اترتا تو وہ ریزہ ریزہ ہوتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا وہ پہاڑ۔ لیکن جمعۃ المبارک میں آنے والوں، ایک بات پر تو آپ کی زبان پر سبحان اللہ ہونا چاہیے، قربان جائیں آمنہ کے لال پر، مدینہ کے لال پر، اللہ اکبر، کہ قرآن کہتا ہے کہ پہاڑ پر نازل ہوتا ریزہ ریزہ ہو جاتا، حضور کے قلب انور پر نازل ہوا، حضور کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اللہ اکبر، حضور کے دل نے اس بوجھ کو برداشت، ایسی پرجلال کتاب، اللہ اکبر۔ اور میں سب میں نوری، بڑی طویل حدیث پاک ہے، اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ میں سناؤں گا کہ قرآن کا نزول ہونا شروع ہوا، رب تبارک و تعالیٰ وحی الہی، نبی تو اس وقت بھی نبی تھے، کنت آدم، کنت نبیوں و آدم بین الروح والجسد، کنت نبیوں و آدم بین الماء والطین، اس وقت بھی نبی تھے، لیکن اعلان نبوت 40 سال کی عمر، مکی زندگی، کفار مکہ کے سامنے اپنا صادق الامین ہونے کا اعلان، حضور کا کردار، حضور کی عمر جو ان کے درمیان گزری، جب وحی الہی کا نزول ہوا، قرآن اترنا شروع ہوا، تو عرب کا اس وقت جو ماحول تھا، ہر طرف بڑے بڑے فصیح، بڑے بڑے بلیغ شعراء ادباء اپنے کلاموں کو لکھا کرتے تھے۔ ایک بازار لگتا تھا، ایک میلہ لگتا تھا جسے سوق عکاظ کہا جاتا ہے، بہت بڑا سالانہ میلہ لگتا، وہاں پر پورے عرب کے شعراء آتے تھے، وہاں پر بیٹھ کے اپنے اپنے کلام پڑھے جاتے، قصیدے پڑھے جاتے، اور اپنے باپ دادا کی تعریفیں کرتے، اپنے نسل کی تعریف کرتے۔ ان قصائد میں سے جو سب سے زیادہ مقبول قصیدہ ہوتا، اس کو پھر کعبۃ اللہ کی دیوار پر معلق کر دیا جاتا تھا کہ اس سال کا جو ٹائٹل ہے، اس سال کا جو سب سے زیادہ اعلیٰ قسم کا فصیح شاعر کا کلام ہے، وہ یہ کلام ہے۔ اس ماحول کے اندر جب رب تبارک و تعالیٰ کا کلام اترنا شروع ہوا، شروع کے اندر یہ فصیح اور بلیغ جتنے لوگ ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا، قرآن نے اس جملے کو خود نقل کیا کہ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہتے ہیں ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام بنا کے لا سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ قرآن نے خود نقل کیا ان کی بات، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہ لگے یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو پرانے قصے کہانیاں جمع کر کے انہوں نے لا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن نے کفار کی اس بات کو خود نقل کیا، جب یہ بات نقل کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان تمام فصیح اور بلیغ ادباء کو، شعراء کو، آل عرب کو کہا کہ تم تو زبان والے ہو، زبان رکھتے ہو منہ میں، تم کو عجمی کہتے ہو، گنگا کہتے ہو، تو ایسا کرو کہ پورا قرآن تو بہت دور کی بات ہے، فاتو بعشر سور، فرمایا 10 سورتیں قرآن کے مقابلے کے اندر بنا کے لے، پورا قرآن تو بہت دور کی بات ہے، قرآن کے مقابلے میں 10 صورتیں تم گھڑ کے لے آؤ، تم کہتے ہیں یہ کھڑا ہوا، یہ بنایا ہوا ہے، اور یہ پرانے قصے کہانیاں، اور آپ دیکھیں حضور کا اعزاز دیکھیں آپ، حضور علیہ السلام کی جو صفات نقل کی ہے رب تبارک و تعالیٰ نے، ان صفات کے اندر ایک صفت اور ایک اعزاز، ایک اکرام یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضور علیہ السلام امی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی صفات میں سے توجہ رکھیں، حضور کی صفات میں سے ایک صفت امی ہے۔ امی کسے کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ، ہمارے پڑوسیوں نے اللہ ہدایت عطا فرمایا ترجمہ کر دیا کہ ان پڑھ، نعوذ باللہ، ان پڑھ نہیں، امی کا حقیقی ترجمہ یہ ہے حضور امی کیسے ہیں، اعزاز کیسا ہے؟ فرما امی وہ ہے کہ جس نے کسی انسان، کسی بشر کے سامنے زانوں میں تلفظ نہیں کیا ہے، کسی کا شاگرد نہیں بنایا، اور میں کسی کے پاس جا کر پڑھا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ پرانی کتابیں بنا کے لے آئے، حضور تو کسی کتاب کو جا کر پڑھا ہی نہیں ہے، کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھے، کسی قصے خان کے پاس نہیں بیٹھے، زانوں میں تلفظ طے نہیں کیا، حضور کو جو کچھ ملا ہے، اللہ اکبر، زبان پر آپ کے حلقہ سے سبحان اللہ ہو کہ الرحمن وعلم القرآن، جو سکھایا ہے رحمان نے سکھایا ہے۔ تو فرمایا تم کہتے ہو قصے بنا کے لائے، نہ کوئی کتاب پڑھی،
نہ کسی کے شاگرد بنے، نہ کسی کے پاس جا کر بیٹھے، نہ کوئی سیکھا، جو کچھ اترا ہے رب تعالیٰ نے اس دل پہ اتارا ہے۔ وہ انوار و تجلیات کا مرکز ادا کرنے والا فرما استاد کو رب تبارک و تعالیٰ عطا کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے کہنے کہ ہم چاہیں تو ہم فرما 10 صورتیں بنا کریں، خاموش سارے فصحاء، سارے بلغاء، سارا عرب جن کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، بڑا سب کچھ تھا، وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید نے آخر کے اندر ایک چیلنج کیا، سورہ بقرہ کے اندر اس کا ذکر ہے، میں آیت پڑھنے لگا ہوں آپ کی توجہ کے لیے۔ فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں ریب ہے، اگر تمہیں شک ہے کہ جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندہ خاص پر وہ صحیح نہیں ہے، ایسا کرو فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ فرمایا اپنے سارے حمایتیوں کو جمع کر لو، سارے مل کر، سب جمع ہو کر 10 صورتیں نہیں بنا سکے ہو، ایسا کرو قرآن کے مقابل میں ایک صورت چھوٹی سی بنا کر دی، سارے فصحاء، سارے بلغاء، سب کے سب مل کر سارے بنا، اکیلے کسی کو نہیں، 1 to 1 نہیں، سارے جمع ہو جاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ، سب کو جمع کر لو اگر تم سچے ہو۔ لیکن قرآن نے ساتھ ساتھ خود بھی یہ اعلان فرما دیا، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، لم داخل ہوتا ہے تو ماضی کی نفی کرتا ہے، لن داخل ہوتا ہے مضارع پر مستقبل کی نفی کرتا ہے۔ فرمایا نہ ماضی کے اندر بنا سکے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہ قیامت تک تم کبھی قرآن کا مقابلہ بنا سکو گے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بہتر یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور قرآن کا اقرار کرو۔ اگر ایسا ہوتا تو سارے فصحاء، سارے بلغاء مل کر چھوٹی چھوٹی صورتیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، چھوٹی سی صورت ہے تو سارے مل کر عرب بنا کر لے آئے۔ فرمایا نہیں لا سکتے ہو، نہ قیامت تک لا سکو گے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی کا گھڑا ہوا ہی نہیں ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنا کلام عطا فرمایا، اس کی حفاظت اپنے ذمہ کر۔ وہ کہتے ہیں میرا امام کہتے ہیں امام رسول، اور میں تیرے آپ کے دبے نچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، عرب کے بڑے بڑے فصحاء بالکل دب کے بیٹھے ہوئے، تیرے آگ یوں ہیں دبے نچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، زبان تو زبان ہے، جانیں نکل گئی ہے، ایسے ساکت ہو کر میرے محبوب کے کلام کے سامنے بیٹھے۔ قرآن کا کوئی مقابل نہیں ہے، قرآن کسی بشر کا کلام نہیں ہے، قرآن رب کائنات کا وہ پاکیزہ کلام ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو آخری کتاب، آخری نبی، آخری دین، تمام امتوں میں سب سے بہترین امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اس طرح عطا فرمایا، فرمایا قرآن کی حفاظت پہ اپنے ذمہ کرم کرنا۔ یہ تو تھی قرآن کی شان، قرآن کا مقام، قرآن کا مرتبہ، کہ قرآن کتنی عظیم کتاب رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور کس مہینے کے اندر عطا کی؟ آج جمعے کا دن ہے، اگلا جب جمعہ المبارک ہوگا تو 29 شعبان المعظم ہوگی، اور جمعے کی شام کو مفتی اعظم پاکستان، ترجمان اہل سنت، شان اہل سنت مفتی منیب الرحمان صاحب کی سربراہی کے اندر، اللہ ان کو عزت عطا فرمائے، دشمن تو کتنے سالوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ رؤیت ہلال کمیٹی کی سربراہی ان سے چھین لی جائے، پورا لگے رہے، کوشش کرتے رہے، لیکن یہ عزت ہے کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ اہل سنت کو اللہ کا جب سے رؤیت ہلال کمیٹی بنی ہے تب سے لے کر آج تک بحمداللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ قیادت کا شرف اگر حاصل کیا ہے تو مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کو اللہ تعالیٰ درازیوں میں آمین ہے، اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وہ ہمارے تنظیم المدارس کے بھی صدر ہیں، ان کی قیادت کے اندر اگلا جو جمعہ آئے گا، جمعے کی شام کو مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کی میٹنگ ہوگی۔ آج جمعہ ہے، اگلا جمعہ ہم ادا کریں گے، اور اس کو میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو آنے والا جمعہ ہے اس جمعے کا پہلے سے ہم نے عنوان رکھا ہے استقبال رمضان المبارک۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے جب دن ہوتے تھے تو رمضان
شعبان کے اندر زیادہ روزے رکھتے رمضان کے استقبال کے طور پر، اور فرمایا پھر میں وہ خطبہ پڑھوں گا اگلے جمعۃ المبارک میں۔ میرے سامنے وہ خطبہ موجود ہے جو آخری دن 29 شعبان کو اور اگلے جمعۃ المبارک کو 29 شعبان کو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن حضور نے ہمیں ایک عظیم خطبہ عطا فرمایا۔ اس خطبے کو میں اگلے جمعۃ المبارک کے خطبے کا عنوان بناتا ہوں۔ کوئی خطبہ اپنے سامنے پڑھوں گا جو خطبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک میں شعبان کے آخری جمعے میں صحابہ کرام کو خطبہ دیا، وہ خطبہ سناؤں گا۔ قرآن کس مہینے کے اندر نازل ہوا؟ آنے والا مبارک جمعہ ہے، جمعے کی شام کو وہ مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں رب کائنات نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو قرآن کا اور رمضان کا ایک باہمی تعلق اور باہمی ربط ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے قرآن رمضان کے اندر اترا۔ دوسرا جملہ یہ کہ رمضان کی اس رات کے اندر اترا کہ جس کو کہا جاتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا قیامت کے دن، یہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، رمضان کی تیاری ہو رہی ہے، رمضان کا استقبال ہو رہا ہے، ذہنی فکری اعتبار سے رمضان کی تیاری ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور رمضان قیامت کے دن بندے کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ القرآن والرمضان والصوم یشفعان للعبد، قرآن کہے گا کہ خدایا رات کو یہ اٹھ کر اپنی نیند کو قربان کر کے مجھے تلاوت کر رہا، مجھے سن رہا۔ تراویح کے اندر بحمداللہ تبارک و تعالیٰ قرآن ختم ہوتا ہے، گھروں کے اندر قرآن ختم ہوتا ہے، گلی گلی کے اندر، محلے محلے کے اندر ہر طرف قرآن کی صداقت ہوتی ہے، ہر طرف قرآن کی آواز آ رہی ہوتی ہے، ہر طرف جو ہے بحمداللہ تعالیٰ اللہ کا پاکیزہ کلام پڑھا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کا تحفہ عطا فرمایا۔ پیغام یہ ہے مسلمانوں کہ اتنی شان والی کتاب عطا فرمائی جس کے ایک حرف کو پڑھے، حضور نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، فرمایا جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اللہ اس کو ایک ایسی نیکی عطا فرمائے گا جو 10 نیکیوں کے برابر ہو۔ فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، فرمایا میں نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، دیکھنے کے اندر مرکب لگتا ہے تمہیں، فرمایا ایک حرف نہیں ہے الف لام میم، الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے، اس مجموعے کو بھی پڑھا تو اللہ 3 ایسی نیکیاں جو 30 نیکیوں کے برابر عطا فرمائے، اتنے ہر حرف پر نیکیاں، انوار و تجلیات کی بارش۔ فرمایا جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے فرمایا اس گھر میں رحمتوں کے فرشتے اترتے ہیں، اس گھر میں سکون اترتا ہے، اس گھر میں طمانینت اترتی ہے، اس گھر میں اللہ کا کرم اترتا ہے۔ فرمایا جس گھر کے اندر اللہ کے پاکیزہ کلام کو پڑھا جاتا ہے، فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر منور ہو جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث میرے سامنے کھلی ہے، حضور نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ فرمایا قبرستان کیسے؟ فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر قرآن پڑھا کرو، سورہ بقرہ پڑھا کرو، سورہ آل عمران پڑھا کرو، زہراوین پڑھا کرو۔ فرمایا کہ جس گھر کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے وہ گھر قبرستان کے مانند، بدقسمتی اور بدنصیبی ہو گئی، بدقسمتی ہو گئی ہمارے لیے کہ یہ میڈیا کے اندر رمضان مبارک کے تقدس کو ایسے بحال کیا جاتا ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر ابھی بڑی رات گزری ہے، جب پرسوں ہمارے ایک دوست مجھے ملے، کہنے لگے میں رات کو مسجد سے جب گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی ٹی وی کھول کے بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ کیا کر رہی ہے؟ عبادت کی رات ہے، قیام کی رات ہے، تسبیحات کی رات ہے، مصلی پہ شاؤ پر بولے دیکھیے کتنی اچھی نعتیں آ رہی ہیں، میں سن رہی ہوں، آپ کیوں منع کر رہے ہیں مجھے؟ دیکھا خدا کی بندی نعتیں آ رہی ہیں، بہت اچھا ہو رہا ہے، یہ تو خود پڑھنے کی رات ہے، مصلی پہ شاؤ، نماز پڑھو، تمہاری ماں، تمہارے والد، تمہارا نسل در نسل کیا ہوا مرتبہ بڑی راتوں کے اندر عورتیں جمع ہو کر مصلی پہ جا کر قرآن پڑھتی تھی،
تسبیحات پڑھتی تھی، گھروں کے اندر تلاوت ہو رہی ہوتی تھی، اور خاص طور پر افطار کا جو وقت ہوتا تھا گھروں کے اندر سب گھر والے بیٹھ جایا کرتے تھے اور اس وقت سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ رمضان ایک ایسا موقع ہوتا تھا ہمارے گھروں میں جہاں مسلمانوں کی روایات، مسلمانوں کے اقدار اور مسلمانوں کا وہ جو کلچر ہے اسلامی وہ نظر آتا تھا۔ لیکن برا ہو میڈیا کا، آپ کے علاوہ آپ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوتے ہیں، کیا کریں؟ اس کو برا نہ کہیں، اس کو اچھا کہیں، اس کو پھر اچھا کہیں ہم بیٹھے ہوتے ہیں۔ بیٹھنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن حق سچ کیا ہے وہ تو بیان کریں۔ بیٹھنے کے ساتھ ہی بیان کر رہے ہیں، ہوتا تو یہ ہے کہ انسان جہاں بیٹھا ہوتا ہے اس کی وکالت کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی وکالت نہیں کر رہے، ہم اللہ رسول کی وکالت کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے کیا حکم فرمایا، ہونا کیا چاہیے۔ آج کیا ہو گیا، بڑی راتوں کو دیکھیں آپ، ان کی تو ریٹنگ چل رہی ہوتی ہے، ان کے تو پیسے گر رہے ہوتے ہیں، ان کے تو کمرشل ہو رہے ہوتے ہیں، یہ افطار ٹائم اتنے کا بیچ دو، سحری ٹائم اتنے کا بیچ دو، فلاں سیگمنٹ اتنے کا بیچو، فلاں اذان اتنے کی بیچو، اذان کی دعا اتنے کی بیچو۔ ایک کمرشل پارٹی آ جاتی ہے، کہتی ہے یہ بھی میں لوں گا، یہ اذان کی دعا مجھے، اذان مجھے بیچ دی۔ تو یہ تو ہر چیز بیچ رہے ہوتے ہیں اس وقت، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑا مافیا ہے، بہت بڑی اس وقت جو ہے بین الاقوامی طاقت ساری کی ساری۔ بی بی سی لندن اور سی این این آ کے اپریشیٹ کر رہی ہے ہمارے پروگرام کو، اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، واہ 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 واہ۔ بی بی سی والوں کو کیا ہو گیا، سی این این والوں کو کیا ہو گیا، یہ تو دو لفظ نہیں بولتے اپنے مفادات کے خلاف، یا اپنے جو چیز اپنے حق میں نہ ہو، ان کو کیا ہو گیا، ان کو مسلمانوں کے افطار ٹائم سے کیا ہو گیا، بہت زیادہ خیر آ گئی کہ بڑے خوش ہو گئے بی بی سی والے، سی این این والے۔ بولا نہیں، بہت اچھا ہو رہا ہے یہ کہ مسلمانوں نے رمضان کی ساری برکات کو اس کو انٹرٹینمنٹ بنا دیا، اس کو کپڑوں کے اندر یہ سوٹ لے لو، یہ بوتل لے لو، یہ شربت لے لو، یہ فلاں، رمضان المبارک کی ساری برکات کو آج نہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، نہ تسبیحات ہو رہی ہیں، نہ دعائیں ہو رہی ہیں، نہ ہمارا سلسلہ کچھ ہو رہا ہے، بس ایک ہی کام ہے کہ ٹی وی کھلا ہوا ہے اور ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں۔ میں تمام قوم سے گزارش کرتا ہوں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے اس پیغام کو میں نے کل میں نے ہمارے ایک ساتھی روفی سے کہا کہ صاحب رضا ثاقب صاحب سے کہیں، علماء سے کہیں، پیغام کو دیں یار، ہمارا کام تو پیغام دینا، ماننا نہ ماننا قوم کا کام ہے، یہ قوم کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم مکلف نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 900 سال 950 سال تبلیغ کرتے کرتے چلے گئے، قوم نہیں مانتی ہے، نہیں مانے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم کو ڈنڈا دے کے مکلف نہیں ماننے والے، لیکن خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، آپ سے التجا ہے کہ یہ رمضان کو، آنے والے رمضان کو یہ ٹی ویوں کے چکر میں برباد نہ کریں، اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، میں اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں، میرے بچے بھی بیٹھے ہوئے، ان سے بھی کہتا ہوں، قوم کے بچوں سے بھی کہتا ہوں، سب سے کہتا ہوں کہ خدا را رمضان کے اللہ کے پاکیزہ قرآن کے اترنے کا مہینہ ہے، اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت، زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کو دے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف رمضان کے اندر 63 قرآن پاک ختم کیا ہے، 63 قرآن پاک ایک رات کے اندر، ایک دن کے اندر، اور فرمایا کہ ایک تہجد کے اندر قرآن ہی پورا رات میں قرآن پڑھتے تھے۔ اور آج ہم نے کیا کیا ہے، سب کچھ چھوڑ کے بس ٹی وی کے چکر میں لگ گئے کہ بڑا کار خیر کر رہے ہیں، ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑا کار خیر کر رہے ہیں۔ خدا را یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، یہ مقدس مہینہ آ رہا ہے، یہ گھڑیاں، یہ لمحات، کتنے ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ گزشتہ سال رمضان میں تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ ان مواقع کا فائدہ اٹھائیں، اللہ کی رحمتوں کا فائدہ اٹھائیں، اس مبارک مہینے کا فائدہ اٹھائیں۔ میں نہیں کہتا کہ فلاں ٹی وی کو دیکھیں، جس ٹی وی پر میں آتا ہوں اس کو دیکھیں، وہ بڑا اچھا ٹی وی ہے، جس ٹی وی پر اسلامی بھائی آتے ہیں اس کو دیکھو، وہ بڑا اچھا ٹی وی ہے۔ ہم کہتے ہیں خدا کا واسطہ کسی ٹی وی کو نہ دیکھو، تم اللہ کے کلام کو دیکھو، رب کا کلام۔ اپنے ہاتھ کے اندر رمضان میں قرآن کو رکھ لو، اپنے ہاتھ کے اندر تسبیح کو رکھ لو، اپنے سر کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، عبادات کے اندر لگ جاؤ، محنت کے اندر لگ جاؤ۔ ٹی وی کے سامنے بیٹھنے سے ٹھیک ہے، علم کے مجالس ہوتی ہیں، علم سیکھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن ہم نے تو ایسا کر دیا ہے کہ نہ سحری کے وقت کا پتہ ہے، نہ افطار کے وقت کا پتہ ہے، نہ دعاؤں کا پتہ ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں التجاؤں کا پتہ ہے، بس ٹی وی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہمیں اللہ نے قرآن کا تحفہ عطا فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے، قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میں عشاء کی نماز کے بعد ایسا کرتا ہوں کہ یہاں تراویح کے بعد حالانکہ بہت تھکے ہوتے لوگ، میں خود بھی بیٹھا ہوتا ہوں اور کچھ نہ کچھ بحمداللہ تبارک و تعالیٰ جو سپارہ تلاوت کیا جاتا ہے اس کے کچھ نہ کچھ مضامین کو کما حقوق تو نہیں کر سکتے، لیکن جتنی کوشش کر سکتے ہیں بحمداللہ تبارک و تعالیٰ اور قرآن کے مضامین سے قوم کو منسلک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ جب تک تم قرآن سے منسلک رہو گے رب تبارک و تعالیٰ تمہیں بلندیاں عطا فرمائے گا۔ یہ ترجمہ کیا علامہ اقبال، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ اس قوم کو بلند کرتا ہے جو اپنا تعلق قرآن سے مضبوط رکھتی ہے، اور وہ قوم تنزل کے گڑھے کے اندر گر جاتی ہے۔ فرمایا جنہوں نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا، بولے نہیں پسے پش تو نہیں ڈالتا، ہم تو پیٹ بھی نہیں کرتے، اوپر رکھا ہوتا ہے جہاں ہاتھ ہی نہیں پہنچتا ہے ہمارا، ہم نے اتنی دور رکھا ہوتا ہے، ہم پیٹ کے پیچھے۔ فرمایا پیٹ کے پیچھے ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اقبال نے روتے ہوئے کہا قلندر لاہوری نے، جو زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریک قرآن، ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا ہے قرآن کو، اور میں کسی اور کا رونا کیا رہوں، کسی اور کی کیا بات کروں۔ آج ہمارے واعظین نے اور ہمارے محراب و منبر پر قرآن نہیں پڑھا جاتا، ہمارے جلسوں کے اندر جو جلسے ہوتے ہیں کراچی سے خیبر تک، 11ویں کا جلسہ ہے، 12ویں کا جلسہ ہے، میلاد کا جلسہ ہے، الا ماشاء اللہ علماء موجود ہیں، لیکن عمومی طور پر قصہ خانوں کو بلایا جاتا ہے، واعظین کو بلایا جاتا ہے جن سے قرآن کا نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے نہ رسول اللہ کی حدیث کا رشتہ ہوتا ہے، یا تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے گلا کیسا ہے، وہ شعر کیسے پڑھتے ہیں، یا یہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈنڈ رولا کتنا زیادہ ڈالتے ہیں، یا یہ دیکھا جاتا ہے کہ دوسروں پر ہٹنگ کیسے کرتے ہیں، دوسروں کو شوق کیسے کرتے ہیں، اور دوسروں کو گالیاں کیسے بکتے ہیں، وہ اتنا ہی پاپولر ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، قرآن نے کہا سب کچھ چھوڑ کر آتا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، سب سے بڑا بیان قرآن ہے، سب سے بڑا واعظ قرآن ہے، سب سے بڑی نصیحت قرآن ہے۔ تمہیں ہدایت چاہیے ہے، نصیحت چاہیے ہے، تمہیں واعظ سننا ہے، فرمایا کوئی لطیفوں کی ضرورت نہیں ہے واعظ کے اندر، وہ شور شرابے کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا اللہ کے کلام سے بڑھ کر کون سے واعظ ہوگا۔ اور تبارک و تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ آنے والے اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعنا علی تلاوت القرآن، اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم بجاہ